جب دشمنوں نے زمین پر قبضہ کرنا چاہا، جب مسلمان کمزور پڑنے لگے، تو ایک شیر اٹھا جس نے ہندوستان کی مٹی کو غیرت، حوصلے اور شہادت سے روشن کر دیا۔ نام تھا ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان 1751 میں جنوبی بھارت کے علاقے دیوانہ ہیلی، موجودہ کرناٹک میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حیدر علی میسور کے نواب اور ایک عظیم سپہ سالار تھے۔ ٹیپو نے بچپن ہی سے علم و حکمت، قرآن، سائنس اور جنگی فنون سیکھنے شروع کیے۔ صرف 15 سال کی عمر میں وہ دشمنوں کے مقابلے میں میدان جنگ میں اتر گئے۔ ان کی شخصیت میں ایک عجیب دبدبہ تھا، ایک طرف عالم، دوسری طرف بہادر مجاہد۔ ٹیپو سلطان کا خواب تھا ہندوستان آزاد ہو، مسلمان عزت سے جئیں اور انگریزوں کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ ان کا مشہور قول آج بھی کانوں میں گونجتا ہے، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ انہوں نے میسور کو ایک جدید ریاست بنایا۔ توپ خانے کی جدید تربیت، ریل، میزائل اور فوجی اصلاحات، زرعی، تعلیمی اور تجارتی ترقی، یہ سب انگریزوں کے لیے ایک خوفناک پیغام تھا۔ انگریزوں کے خلاف 4 بڑی جنگیں لڑی، جنہیں اینگلو مائسور وارز کہا جاتا ہے۔ انہوں نے برطانوی فوج کو کئی بار شکست دی، ان کے افسروں کو قید کیا اور ان کے قلعے فتح کیے۔ ایک موقع پر تو انگریزوں نے خود کہا، ٹیپو سلطان برصغیر کا نپولین ہے۔ جب بھی انگریز آگے بڑھتے، ٹیپو کا شیر گرج کر ان کا راستہ روکتا۔ کیا آپ جانتے ہیں ٹیپو سلطان نے دنیا کا پہلا جنگی راکٹ بنایا، جس کا ماڈل بعد میں یورپ نے اپنا لیا۔ انہوں نے زرعی نظام، ڈاک کا نظام اور کرنسی کا نظام بہتر کیا۔ میسور کو صنعتی مرکز بنایا، جہاں ہندوستان کی اپنی طاقت دکھائی دیتی تھی۔ ٹیپو صرف ایک بادشاہ نہیں، ایک سچا مسلمان بھی تھے، نماز کے پابند، قرآن کے عاشق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ انہوں نے اپنے سکے پر لکھوایا، خادم الملت محمدیہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کا خادم۔ ان کی حکومت انصاف، عدل و دین اسلام کے اصولوں پر مبنی تھی۔ انہوں نے کبھی ظلم نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ظالموں سے ٹکرائے۔ 4 مئی 1799 تاریخ کا وہ دن جب ٹیپو سلطان نے اپنے محل کا دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے کہا، میں دروازہ کھول کر دشمنوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا، یا تو جیتوں گا یا شہید ہو جاؤں گا۔ انہوں نے سرنگا پٹم کے قلعے میں آخری سانس تک لڑائی کی۔ انگریز حیران رہ گئے کہ ایک شخص اکیلا کیسے اتنے فوجیوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ آخر کار وہ شہید ہو گئے، لیکن انگریزوں نے بھی تسلیم کیا، ہم نے آج ایک شیر کو مارا ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت صرف ایک انسان کی موت نہیں تھی، یہ مزاحمت کا پیغام تھی۔ ان کی جدوجہد آج بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ غلامی قبول نہ کرو، دین اور وطن کے لیے قربانی سے نہ گھبراؤ۔ دشمن کتنا ہی طاقتور ہو، ایمان کا جذبہ جیتتا ہے۔ ٹیپو کی تلوار آج بھی ہندوستان کے عجائب گھروں میں رکھی ہے، جیسے وہ دنیا کو یاد دلا رہی ہے، میں اس مرد مجاہد کی تلوار ہوں جو جھکا نہیں۔ آج جب ہم اپنے معاشرے میں ناانصافی، غلامی اور کمزوری دیکھتے ہیں، تو دل چیخ چیخ کر کہتا ہے، کاش ہمیں پھر کوئی ٹیپو مل جائے۔ یا اللہ، ہمیں ایمان، غیرت اور قربانی کا وہی جذبہ عطا فرما جو تو نے اپنے بندے ٹیپو کو دیا تھا۔